61 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ گزرے ہوئی آیتوں میں منافقین کی حالت بیان ہو رہی تھی کہ وہ ظاہراً کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں، لیکن وہاں وہ کفار کے ساتھ، یہود کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان کے نشاندہی قرآن کریم نے کی، ان کے نفاق سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا ان کا کلمہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ اس کو اسپر کے طور پہ، ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر ان کے حق میں قرآن کریم نے یہ کہا تھا کہ ذلت اور شدت کا عذاب ان کے لیے ہے، اور وہ دن قرآن کریم نے کہا تھا قیامت کا دن ہے۔ وہی حالت بیان ہو رہی ہے تلاوت شدہ آیتوں میں کہ قیامت کب ہے۔ اب یہ 18ویں آیت میں یہی کہا جا رہا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان سب، جب قبروں سے اٹھیں گے۔ باس بعد الموت ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ سب نے زندہ ہونا ہے، جس کا بار بار قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ لوگوں مرنے کے بعد دوبارہ تم نے زندہ ہونا ہے۔ فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، جمع کرے گا ان کو۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، اللہ کے سامنے بھی یہ قسم لیں گے، قسم کھائیں گے جس طرح دنیا میں تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں۔ گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور وہاں سے تم کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، فرمایا وہ جس طرح یہاں تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، قسم لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں لیتے ہیں، جھوٹی بات پہ قسم لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے وہاں بھی اسی طرح یہ قسم لیں گے۔ ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا وہاں قسم لینے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے یحسبون علی انہم علی شیء، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ بہتری پر ہے، بس جان چھوٹ جائے گی، قسم لے لی۔ تو اللہ کریم فرما رہے الا انہم هم الکاذبون، وہ جھوٹے ہیں۔ کیوں یوں کرتے ہیں؟ استحوذ علیہم الشیطان، فرمایا ان پہ شیطان
مسلط ہے، شیطان نے ان کو اپنا بنایا۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ کے احکام شیطان نے ان کو بلا دیے ہیں، اور فرمایا اولئک حزب الشیطان، اور یہ شیطان کی پارٹی ہے، شیطان کی جماعت ہے، شیطان ان پہ مسلط ہے، اللہ کے احکام یہ بھول گئے ہیں، اور یہ جماعت شیطانی ہی ہے، وہی کام کرتے ہیں جو شیطان کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی جو جماعت ہے وہ ناکام ہے، وہ گھاٹے میں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک قاعدہ کلی اگلی آیت میں بیان کی جاتی ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، کہ جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، تو اولئک فی الاضلین، وہ ذلیل لوگوں میں ہیں، کمتر لوگوں میں ہیں، گھٹیا لوگوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، ازل میں اللہ پاک نے اس بات کو لکھا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ ضرور بضرور میں اور میرا رسول وہ کامیاب ہوں گے، میں اور میرے رسول کامیاب ہوں گے۔ تو لازم بات ہے کہ اگر یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دن قیامت یہ اللہ کو نہ یہاں دھوکہ دے سکتے ہیں نہ وہاں۔ اگر منافقین دنیا میں قسم لے کر جان چھڑاتے ہیں تو فرمایا وہاں پہ قسم جتنا لے جان نہیں چھڑا سکیں گے، اور ان کے لیے یہ ذلت و رسوائی وہ اس لیے ہے کہ وہ خدا اور رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ، پھر قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے، کما یحلفون لکم، جس طرح قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے۔ دنیاوی حالت ان کی اخروی حالت ہوگی، یہاں بھی قسمیں لے رہے ہیں وہاں بھی قسمیں لیں گے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اللہ کے سامنے قسم لینے کے بعد وہ وہاں بھی گمان کریں گے کہ ایک بہتری پہ ہیں وہ، الا انہم هم الکاذبون، سنتے ہو یہی لوگ ہیں جھوٹے، جھوٹ بولنے والے۔ استحوذ علیہم الشیطان، قبضہ کر لیا ہے ان پہ شیطان نے، تسلط کر لی ہے ان پہ، فانساہم، بس شیطان نے بلا دیا ہے ان کو، ذکر اللہ، اللہ کے احکام، اللہ کے ذکر اور اللہ کے احکام شیطان نے ان کو بلا دیے ہیں، ان کے کرتوت شیطانی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اور سنتے جاؤ، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ جو شیطان کی جماعت ہے وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسران میں ہے۔ شیطان نے بربلا رب سے کہا تھا میں ابن آدم کو گمراہ کروں گا، اور رب نے بھی فرمایا تھا جو تیرے کہنے پہ چلے گا تیرے ساتھ ہی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ شیطان کے پیروکار یہ گھاٹے میں ہے اور سارے جہنمی ہے۔
ان الذین، قرآن سننے والوں یہ قاعدہ کلیہ رکھو کہ جو لوگ یحادون اللہ ورسولہ، مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، وہ کمتر اور ذلیل لوگوں میں ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے ازل میں یہ بات لکھی ہے کہ ضرور بضرور میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ زبردست قوت والے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب